غزوہ حنین کے موقع پر جب میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سفید خچر کے اوپر سوار ہیں، جب آگے سے کافروں نے حملہ کیا نا تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تنہا پر سفید خچر پر پورے لشکر کی جانب چل پڑے اور فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، اس میں کوئی دوسری بات نہیں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا محمد رسول اللہ ہوں۔ حضرت عباس آ گئے، عرض کی یا رسول اللہ، رکاب پکڑ لی، یا رسول اللہ رک جائیے، ٹھہر جائیے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان پیچھے ہو جائے، میں اکیلا ہی ان کے لیے کافی ہوں۔ اور حضرت امام بصیری فرماتے ہیں جب میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو ایسے لگتا پیچھے لاکھوں اور ہزاروں کا لشکر حضور کے پیچھے چل رہا ہے۔ اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل نے بتایا ہے کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو خود پہلے میدان عمل میں نکلے۔ ہم نے بھی اپنی زندگی میں پھر قیادت کے بڑے بڑے دعوے دار دیکھے، کوئی برقعے پہن کے بھاگے، کسی کی کینیڈا جا کر بریک لگی ہے جی، کوئی کدھر سے نکلا، کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے، کوئی جناب مقصد ہی چھوڑ گیا اور کوئی دائیں بائیں نکل گیا ہے جی۔ لیکن ہم نے اس میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اگر کسی کو عمل درآمد ہوتے ہوئے دیکھا ہے تو وہ امیر المجاہدین ہے ہر موقع پر۔ اور پھر ایک دن تو ایسا بھی آیا، ہم گھر میں سوئے ہوئے تھے، اطلاع ملی کہ بابا جی اکیلے ہی مال روڈ پر ویل چیئر کے ساتھ پہنچ چکے ہیں۔ تو قیادت اس کو کہتے ہیں، قیادت اندر وڑ کے بیٹھنا نہ نہیں کہ تسی باہر میرے نا تے کٹ کھاؤ، ڈنڈے کھاؤ، شیلنگ کھاؤ تے جناب میں اندر وڑ کے بیٹھے ہوں اور بعد چو آ کے کہاں کہ نہیں یہ مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں، میں کہو میں تو پہلے ہی کیا سی، اے تواڈے واسطے گل ہی نہیں۔ غریباں دے بال جیل بھرو تحریک دے نا تے اندر پانے، اور جناب یہ تو ساڑھے بڑے سن ہیں جی، استریاں پھروا کے سارا کچھ کر کے جیلاں انڈمان جزیرے آباد کر کے، اور آخری وقت بھی اگر وہ کوئی آیا، یہ تو اجے آخری وقت آیا ہی نہیں نا، اجے تو پہلا وقت شروع ہی نہیں ہویا، اتنے تو آخری وقت بھی آیا، انہوں نے کہا دسو بابا جی اے جڑا تھلے لکھیا نا فضل حق خیر آبادی، صرف اتنا آکھ دیو کہ فضل حق خیر آبادی کوئی ہو رہے، اتنا آکھ دیو تے تہاڈی رہائی ہونے بن جائے گی۔ ہڈیاں گل چکیاں، جناب صاحب فراش بستر ہوتے پہ تے جناب خون فاروقی نے جوش ماریا، اٹھ کے بہ گئے، کیا ایک فضل حق اگر ہزاراں بھی ہون تو حضور دے دین واسطے یہی فتویٰ ہے کہ انگریز دے خلاف جہاد فرض ہو چکیا ہے، ان دے خلاف باہر نہیں رہے۔ پھر ہن جہاد دے لفظ نو جناب دائیں بائیں پھیرن دی کوشش کیتی جاوے، اور نہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اے اقبال کو پوچھتے ہیں اقبال کیویں ممکن ہے، کہندا زاں کے ملت را حیات از عشق اوست، کہندا جس دے دل وچ حضور دی محبت ہوئے گی نا وہی ملت دی امامت کر سکدا۔ اور پھر کہندا ہے تیرے زمانے کا وہی امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ ہاں حاضر و موجود سے بیزار، کسی نے کیا جناب سیٹاں لے لو، فرمایا سیٹاں واسطے نہیں آئے، محمد عربی دے دین واسطے آیا، جو تجھے حاضر و موجود سے لڑ الیکشن رہن۔ بابا جی پھر الیکشن کیوں کر لڑ رہے ہو، فرمایا نہیں اسی حضور دے دین واسطے لڑ رہے ہیں، سیٹاں واسطے نہیں لڑ رہے ہیں۔ جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے۔ او بابا جی ایتھے بہ کے دسن، او جھلیو کتے مار کھاندے رہو، او جھلیو کدھر پھردے رہو، تہاڈیاں دھیاں برما چ کٹیاں گئیاں، تساں 10 لاکھ مسلماناں دی قربانی واسطے دے کے پاکستان حاصل کیتا، اے پاکستان نچن ٹپن واسطے نہیں حاصل کیتا، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، ہیں جی تیرا لہو گرما دے۔ اے دسن کہ جناب نہیں اے جمالو کر لو، نچ ٹپ لو، اے نہیں فرمایا نہیں اے جناب ساڈے بڈھے جناب او تاشاں کھیڈ دین بہ کے پیپل دی چھاں تھلے تے بورڈ دی چھاں تھلے، فرمایا نہیں ہوئے بزرگوں ساڈی قوم دے ملت دے امت دے بزرگوں تہاڈا اے کام نہیں، ساڈے تے بزرگ 86 سال دی عمر وچ بھی جا کے جنگ یرموک کے جا کے رومی پہلوان دے گھوڑے دی صرف دم پکڑ لینا ان کر کے، اور کہے میں بڑا رومی پہلوان ہاں، میں بڑا تگڑا، میرے مقابلے کوئی نہیں آندا، فرمایا جنا تو صرف اینو ہلا کے وکھا، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے۔ اور نوجواناں نو کہو اوے بچو انٹرنیٹ تے نچ دے اور تھرک دے جسم ویکھنا تہاڈا کام نہیں، بلے تے چوکے گیندہ مارنا تہاڈا کام نہیں، اے جناب تہاڈا کام نہیں، تسی تا 17 سال دے ہوو، 16 سال تے 8 ماہ دے ہوو تے دیبل وچ آ کے اسلام دا جھنڈا لانا تہاڈا کام ہے۔ پھر دسیا کہ حضور دا نا آ جاوے تو پھر بچا کے کوئی شے نہیں رکھنی، پھر پیچھے نہیں رہنا، ہاں پھر دائیں بائیں بھی نہیں ویکھنا، ہاں پھر تا دس دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، پھر تے کہن جناب
آپ کو پتھر کے زمانے میں بھیج دیا جائے گا. تے بابا جی فرمانا جھلیو جدو کفر زیادہ ہوئے نا اکڑ کے آوے اور بڑا بدماش ہو کے آوے تے اسلام تے اتنا ڈاڈا بچیاں کو ابو جہل نو لمیا پوا دیندا بدر والے دن. او نہیں ویکھدا کہ کون کھڑیا ہو, ویکھدا میدان وچ اللہ کو پامردی ہے, مومن پہ بھروسہ. ہاں وہ کہندا میرا نام لے کے کھڑیا کون ہے. ہاں جی اگر مصعب بن عمیر کھڑیا تن تے کپڑے کوئی نہیں تو آکھیا کوئی گل نہیں جھنڈا اس نو پکڑا دیو. ہاں اگر اکھاں بھی کوئی نہیں ہاں جی جھنڈا اس نو دے دیو. تے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کی فرماندن اے میرے محبوب دے صحابہ سنیا یرموک وچ کافراں دیاں 11 صفحہ ہو گئیاں تے ساڈیاں 3 یا 4 تے ہو سکتا جنگ دا پاسا کوئی پلٹ جائے, ہو سکتا جنگی حکمت عملی تدابیر دے لحاظ نال کدھر اگے پیچھے ہونا پاوے, ہٹ کے پلٹ کے پھر جھپٹ نہ پاوے. فرمایا جھنڈا میرے ہاتھ دے دینا, میں تہاڈا جھنڈا تھلے نہیں ہون دیاں گا. ہاں دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے. ہاں ادھر دیکھو ظاہری طور تے اکھاں بھی کوئی نہیں, حضرت عبداللہ بن ام مکتوم دیاں ہیں جی, ظاہری طور تے اکھاں بھی کوئی نہیں. اور ایک کہندے جناب آستانے چ بیٹھ کے اے شیخ بتا ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں. ساری زندگی گزار دیندے جی ایتھے میرے ابا جی بہ کے تسبیحاں کیتیاں, ایتھے میرے ابا جی نے نفل پڑھن, لہذا ساری زندگی میں آستانے تے نفل پڑھنے. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم ہون جنہاں دے مصلے تے جا کے حضور نے خود نماز پڑھی, انہاں دے مصلے تے حضور نے خود کھڑے ہو کے نماز پڑھی. اگر حضرت عبداللہ بن ام مکتوم چاہندے تو ساری زندگی اتھے نفل ادا کرتے رہندے, ساری زندگی اتھے نفل پڑھتے رہندے, ساری زندگی اتھے نمازاں پڑھتے رہندے جتھے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کھڑے ہو کے نماز پڑھی. لیکن فرمایا نہیں حضور دے دین نو لوڑ پہ گئی, ہن گنتی دی لوڑ ہے, ہن اکھاں ہیں یا نہیں ہیں. عبداللہ بن ام مکتوم یرموک دے میدان میں جائے گا. پھر صحابہ کہندے جدو اسی بعد وچوں شہداء دیاں جناب جسد سارے اکٹھے کیتے تے جدو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم دی لاش کول پہنچے تے دیکھیا کہ آپ دے دو بازو بھی کٹ چکے سن, لیکن آپ نے جھنڈا جڑا سینے نال لایا ہوا سی. یہ جبر و قہر نہیں, یہ عشق و مستی ہے. ہاں ایک کیڑی گل ہوئی جناب, ذرا گل بڑی ہے, میں گرفتاری سے ڈرتا ہوں. اور جناب پھر دوسرے لائن اسا کیا شاید بن جاؤ گے, وہ تواڈے کو تے برگر نہیں سنبھالے جا رہے, اے جناب چند جناب نہیں سنبھالے جا رہے, جے لبیک والے آ گئے تو تانوں گھروں اسلام آبادوں نکلنا پہ جائے گا. اجے رمضان شریف دی آمد سی, اسی کیا شاید تسی کوئی 5 تو 11 تک دے فگر تے آؤ گے, 11 تو 12 تک دے آؤ گے کہ پیٹرول دا کوئی جناب غریباں دا سوچو گے, لیکن تسی آن تو پہلے ہی دوبارہ اپنی بدماشیاں تے اتر آئے ہو. لیکن اے یاد رکھنا سانو ساڈے بڑے دس کے گئے کہ یوم الفرقان یوم بدر بھی پھر جناب روزے چ ہویا, اے نہ ہوئے پھر تہاڈا ساڈا جناب پیڑ بھی روزے چ ہی پوے. اے جڑے تسی فرینڈلی میچ کھیڈ رہے ہو نا, فرینڈلی میچ, ادھروں جناب لا لا کرتے آندے 4 تے ادھروں جناب 4 شیل سٹ کے ادھر نس جاندے ادھر نس جاندے, اے پھر نسن والے نہیں ہیں, اے پھر کھلون والے. اور اے صرف وہ تماشا کیتا جا رہا کہ نہیں جی, اور یہ بھی جناب آگے سے مزاحمت کرتے ہیں. اور انہاں دے واسطے دی گل ہی نہیں مزاحمت. 15 ہزار لے کے مزاحمت ہو سکتی, 7 ہزار لے کے مزاحمت ہو سکتی. مزاحمت تا ہو سکتی جدو سینے وچ عشق رسول ہوئے تے زبان تے لبیک دا ورد ہوئے تے ہاتھ وچ من صحابہ نبیین دا جھنڈا ہوئے, تا جناب مزاحمت ہو سکتی. ورنہ تا ساڈی بھی گل کوئی نہیں نا, گل تا ساری اسلام دی ہے, گل تا ساری مالکاں دی ہے, اسلام کنڈ نہیں لگن دیندا. اساں تے قسم کھادی کہ بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا, بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا. اس واسطے کہ ساڈے بابا جی سانو یہ نہیں دس کے گئے کہ میری ذات دا مسئلہ آوے یا ادھر جناب تسی آ کے بہ جانا پھر روڈ مل کے بہ جانا. ہن تا روڈ بند نہیں ہے نا, ہاں جی ہن تا مزاحمت نہیں ہو رہی. ایک رمضان گزریا وچکار, ایک رمضان بالکل ایہی دن 12 اپریل, تلک الایام نداولھا بین الناس. پھر کیا میں نے فوج بلائی تھی, فوج نے کہا ہم اپنوں کو گولیاں نہیں مارتے. میں نے کہا رینجر بھی تم نے بلائی تھی, فوج بھی تم نے بلائی تھی, پولیس بھی تم نے بلائی تھی, شہداء کا خون بھی تمہارے سر ہے. ابھی تو بہت سارے بدلے ہیں جو تم سے باقی ہیں. ابھی تو صرف دنیا میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے, اور وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ کا صرف ہلکا سا اظہار ہے, وہ ہمارے ایمان کی زیادتی کے لیے. کیوں اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع المؤمنین, تسی پریشان نہ ہو, رب تہاڈے نال ہی ہے. بار بار اظہار کردہ
اپنی خفیہ تدبیراں نال کے پریشان نہ ہو. اے نہ ہو کہ جناب او وردیاں والے بکسے چک کے لے جان گے تو پھر رب تہاڈے نال نہیں آدا. ان اللہ مع المؤمنین, رب تہاڈے نال ہے, انہاں نوں بھی ذلیل کراں گا. جڑے تہاڈے حق تے ڈاکا مار دین انہاں نوں بھی ذلیل کراں گا. جڑے ناموس رسالت تے جناب گولیاں مار دین انہاں نوں بھی ذلیل کراں گا. جڑے بہ کے کہندے نے یہ چھوٹا سا طبقہ ہے انہاں نوں بھی ذلیل کراں گا. جڑے ختم نبوت تے ڈکیتیاں کردے نے انہاں نوں بھی ذلیل کراں گا. باری باری سارے نوں ذلیل کراں گا. ان اللہ مع المؤمنین. اور مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے. میرے تو امام نے فرمایا نا, مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ